آنی نہیں، سمجھی نہیں، تو پھر میں زبان سے پڑھتا رہوں کیا ہے؟ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں حضرت بلال اذان دے رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم بچے تھے کھیل رہے تھے، جس طرح عام حالت میں بچے نقل اتارتے ہیں، اذان ہوتی ہے کسی جگہ یا کوئی چیز سنتے ہیں، یہ سبزی بیچنے والے کی آواز سن لی تو بچے نقل اتارنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بچے تھے کھیل رہے تھے، بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی، ہم نے ان کی نقل میں اذان دینی شروع کر دی۔ اس وقت ہم کافروں کے بچے تھے اور بھی کفار کے بچے کھیل رہے تھے، ہم نے ان کی نقل بطور طنز کے، مذاق کے، ہم نے یہ الفاظ کہنے شروع کر دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے آ رہے تھے، انہوں نے ہمیں دیکھ لیا اور ہم نے بھی ان کو دیکھ لیا، اور یہ بات تو مکے میں مشہور تھی کہ مسلمانوں کا سربراہ یہ شخص ہے، اور روب بھی اللہ نے نبی کو دیا تھا، بڑا بڑا روب۔ ویسے بھی حق کا روب بڑا ہوتا ہے، اگر اتنا سا بھی جوان ہونا حق پہ کھڑا ہو جائے بڑا روب ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روب بھی اللہ نے دیا، نبی بھی وقت کا اور سارے انبیاء کا سردار ہو، حسن کا بھی بادشاہ ہو، قد و قامت۔ حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں جب ہم نے دیکھا تو ہم بھاگنے لگے، بھئی آ رہے ہیں، بھاگنے لگے ہم، میں پکڑا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑ لیا۔ اچھا پکڑ جو لیا تو پھر میں نے تو سوچا کہ ابھی آخر آ گئی، بس مار پڑے گی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مارا نہیں، مجھے کہا ہے کہ تو کیا کر رہا تھا، کیا تم کر رہے تھے؟ میں نے کہا ہم اس کی نقل اتار رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے یہاں سناؤ، کیا کہہ رہے تھے مجھے یہاں سناؤ۔ حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس وقت بچہ تھا میں، مسلمان تو نہیں، یہ بات کا حالات سنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پہ ایک ہاتھ رکھا، پکڑے بالوں کو پکڑ رکھا تھا نا کہ بھاگے نہیں، وہ سر پر جب میں نے شروع کیا تو بالوں کو چھوڑ دیا، ویسے ہاتھ سر پر رکھا، میں نے اللہ اکبر بڑی اونچی آواز میں کہا۔ یہ تو مانتے تھے ہم لوگ، حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں یہ بات تو ہم لوگ مانتے تھے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے، لیکن اشہد اللہ الہ، کہ اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں، یہ بات ہمارے آبا و اجداد نہیں مانتے تھے، اور ہم بھی عربی دان تھے، بچہ تھا لیکن عربی تو جانتا تھا، ہم بھی اس بات کو نہیں مانتے تھے۔ میں نے اشہد اللہ الہ آہستہ کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیری جان میں نہیں چھوڑوں گا، یہ اونچا کہنا پڑے گا، ہاتھ اوپر ہے سر کے اوپر، میں نے اونچا کہہ دیا لیکن اس طرح نہیں، بہرحال جان چھڑانے کے لیے اونچا کہا۔ دوسری مرتبہ بھی تو ایک دفعہ اشہد اللہ الہ الا اللہ آہستہ کہا، یعنی 2 دفعہ آہستہ کہا، پھر 2 دفعہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو میں نے اونچا کہا، یہ 4 دفعہ ہو گیا نا۔ وہ مسئلہ ایک سمجھانے لگا ہوں، مسئلہ شواف حضرات اذان دیتے ہیں، یہ اشہد اللہ الہ الا اللہ 4 دفعہ کہتے ہیں، امام مالک کے نزدیک بھی یہ 4 دفعہ ہے، 4 دفعہ ہے، یہ حضرت ابو محذورہ کی روایت پیش کرتے ہیں، تو میں مسئلہ حل کر رہا ہوں۔ حضرت ابو محذورہ ساری زندگی 4 دفعہ کہتے رہے، لیکن وہ کہتے ہیں میں نے اس لیے ساری زندگی 4 دفعہ کہا کہ مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ نبی کے رحمت والے ہاتھ کے نیچے میں نے 4 دفعہ یہ جملے دہرائے، اب میں ساری زندگی 4 دفعہ کہوں گا۔ نبی نے اسے منع نہیں کیا، لیکن کسی اور کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی نہیں دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے حضرت ابو محذورہ کی اپنا ایک شوق تھا، خصوصیت تھی۔ یہ مسئلہ حل ہو گیا، یہ الگ مسئلہ ہے، بیچ میں اور بھی مسئلہ آوے نا جی۔ وہ جو شواف حضرات 4 دفعہ کہتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی کفر اسلام کا اختلاف نہیں، ویسے ہم 2 دفعہ کہتے ہیں۔ حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں 4 دفعہ وہ کہا، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ کی جب باری آئی، یہ تو اور بڑا جھگڑا تھا، محمد اور ہماری برادری کا، اور اس کو ہم رسول اللہ مانے، یہ تو اور جھگڑا تھا بھی عربی دان، آپ جیسا اجمی تو تھے نہیں کہ رسول اللہ کہتے کسے ہیں، رسالت کا مقصد کیا ہوتا ہے، یہ تو تھا عربی دان۔ کہتا ہے پھر میں نے ایسا کہا کہ کوئی سن لے گا، رشتہ دار سن لے گا تو بعد میں پٹائی کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں جان چھوڑوں گا، یہ بھی اونچا کر۔ خیر کرتے کرتے حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں اذان ختم ہوئی
وہ اس رحمت للعالمین والے ہاتھ کا اور ان کے اخلاق کا ایسا اثر تھا کہ مجھ سے نہ رہا گیا۔ پھر میں نے ادھر ہی کہا کہ مجھے کلمہ پڑھائیے، اور پھر مجھ سے اب اصل اذان سنیے۔ اس کے بعد حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیا کرتے تھے، حضرت بلال اذان دیا کرتے تھے، حضرت قتادہ، یہ مؤذن مشہور ہیں تین۔ آپ نے تو صرف حضرت بلال کی سنی ہے، حضرت ابو محذورہ بھی اذان دیا کرتے تھے، یہ مؤذن ہیں، مؤذن اسلام جنہیں کہتے ہیں، اسلام کے بڑے مؤذن، اذان دینے والے۔ بہرحال میں بات یہ کر رہا تھا کہ وہ بچہ بھی سمجھتا تھا کہ یہ جملہ جب بولیں گے تو اس میں پابند ہو جائیں گے۔ اجمیوں کو کیا پتہ لا الہ الا اللہ، میں نے اصل بات بتانی تھی وہ رہ جا رہی ہے۔ عبادت کیا چیز ہے؟ لا الہ الا اللہ میں جو ہے عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ عبادت کیا چیز ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تمام قولی عبادتیں کس کے لیے؟ قول کا کیا مطلب ہے؟ زبان سے جو عبادت کی جاتی ہے، بولا جاتا ہے، جو بھی عبادت ہے، یہ کس کے لیے؟ بندہ نماز میں کہتا ہے۔ بدنی عبادتیں کس کے لیے؟ ہر بندہ نماز میں کہتا ہے نا جی، چاہے کوئی بریلوی ہے، دیوبندی ہے، نماز ہی پڑھنے نا، شیعہ بھی یہی پڑھتا ہے۔ اچھا، مالی عبادتیں کس کے لیے؟ یہ التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ بتاتا ہے کہ عبادت صرف سجدے میں نہیں، عبادت کوئی مال کی بھی ہوتی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ عبادت مال کی بھی ہوتی ہے، اور عبادت صرف رکوع سجدہ نہیں، عبادت کبھی کبھی زبان سے بھی ہوتی ہے۔ ایک طرف یہ بات یاد رکھے، عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی اور، بولو، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی اور نہیں۔ درمیان میں یہ بات رکھیں گے عبادت ہے کیا، ادھر یہ تشریح کریں گے کہ عبادت بدنی بھی ہوتی ہے، عبادت قولی بھی یعنی زبان سے بھی ہوتی ہے، عبادت پیسے کی، مال کی بھی ہوتی ہے۔ اب مال کی عبادت ہو تب بھی اس کے لائق کون ہے؟ اور زبان کی عبادت ہو اس کے لائق کون ہے؟ اور بدن کی عبادت ہو اس کے لائق کون ہے؟ میرا خیال ہے جھگڑا تو ختم ہوتا ہے، آپ نہ کریں تو آپ کی مرضی۔ مال کی عبادت ہے نظر نیاز۔ ایک بندہ کہتا ہے میرا بچہ گم ہو گیا، میرا بچہ اگر ملے گا تو میں یہ گائے اللہ کے نام کی منت مانتا ہوں کہ اس کو میں ذبح کر کے تقسیم کروں گا۔ یہ مال ہے نا گائے، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے، اس پر اجر ملے گا، اور یہ منت پوری کرنی واجب ہے۔ بچہ مل گیا تو یہ منت پوری کرنی واجب ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، اگر یہی منت ایک بندہ مانتا ہے کہ میرا بچہ گم ہو گیا، میرا بچہ اگر مل گیا تو میں یہ گائے منت مان رہا ہوں، یہ گائے میں ذبح کر کے فلاں ماتا کے نام پر تقسیم کروں گا، یہ بھی عبادت ہے۔ بولتے نہیں آپ؟ وہ عبادت ہے اللہ کی، یہ عبادت ہے ماتا کی۔ عبادت میاں جو بھی ہوگی صرف کس کی ہوگی؟ بات یہ سمجھانا، مال کی عبادت جب بھی ہوگی کس کی ہوگی؟ 1 روپے بھی ہو تب بھی، 1 مرغی ہو تب بھی، 1 گائے ہو تب بھی۔ گائے مرغی کو چھوڑو، چائے کی پیالی ہو اگر عبادت کے نیت سے دی جائے گی تو کس کے نام کی دی جائے گی؟ اس واسطے امام حسین نے نانی نیاز علی سبیل اندہ تو بعد چپ کر میں نے سچی گل ہے، وہ عبادت کرتے ہیں میاں۔ نیاز حسین جو تقسیم کی جاتی ہے یہ امام حسین کی عبادت ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے۔ اگر آپ اس لحاظ سے تقسیم کریں کہ یہ اللہ کے نام کی تقسیم کر رہا ہوں، اس کا اجر امام حسین کو پہنچے گا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر اس نیت سے کوئی تقسیم کرے گا کہ یہ امام حسین کے نام کی ہے، اس میں حرج آ جاتا ہے۔ جو ہر بندہ قائل ہے کہ عبادت کس کے لیے ہے، یہ تو مال کی ہو گئی۔ سادی بولی میں سمجھا رہا ہوں، بالکل 3 منٹ ہیں۔ دعا ایک بندہ کرتا ہے یہاں بیٹھ کر، میں نے بتایا نا قولی عبادت کس کے لیے؟ یہ جو میں بول رہا ہوں یہ عبادت ہے، یہ میری عبادت لکھی جا رہی ہے۔
یہ اللہ کی رضا کے لیے میں بول رہا ہوں، نہ کسی سے کوئی لالچ ہے اور نہ کسی کا ڈر خطرہ ہے، یہ اللہ کی رضا، یہ میری عبادت لکھی جا رہی ہے۔ اب ایک بندہ دعا کرتا ہے تو کس سے کرتا ہے دعا؟ یہ عبادت کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، مخ آخنے مکھڑیاں، مکھڑ نہیں ہونا لونی، مغز، ساری عبادت کا نچوڑ دعا ہے۔ دوسری حدیث میں الدعاء افضل العبادہ، ساری عبادتوں میں سب سے افضل عبادت دعا ہے۔ ایک اور حدیث میں الدعاء اکمل العبادہ، کامل عبادت تب ہوتی ہے کہ بندہ عبادت کر کے مانگے دعا کس سے؟ اب ایک بندہ یہاں بیٹھ کر دعا مانگتا ہے اللہ فلاں مصیبت دور کر، یہ دعا ہے، پکار ہے، عبادت ہے، اس کے لائق کون ہے؟ اور ایک بندہ یہاں بیٹھ کے دعا مانگتا ہے یا رسول اللہ فلاں مصیبت دور کرو، تو یہ نبی کی عبادت ہے، یہ نبی کی عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت کرے گا، دعا مانگے گا اللہ سے تو اللہ کی عبادت ہے، نبی سے یا امام حسین سے یا کسی سے تو نبی کی، امام حسین کی عبادت ہے۔ تو یہ مسئلہ متفق تھا کہ عبادت کے لائق کون ہے؟ بس ہن سمجھ آئی؟ دعا پکار عبادت ہے، یہ عبادت کا مغز ہے۔ بلکہ قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی ہے 24ویں پارے سورہ مومن کی، فرمایا ادعونی قالا ربکم، تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، مجھے پکارو، صرف مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکارے سنتا ہوں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری پکار اور عبادت سے تکبر کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، مجھے نہیں پکارتے، سیدخلون جہنم داخرین، میں انہیں گھسیٹ کر جہنم میں داخل کروں گا۔ بس قرآن کی آیت ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، ترجمہ کیا ہے، اس پہ حوالے کی بھی ضرورت نہیں۔ اور بڑی زبردست گفتگو ہے اس موقع پر مفسرین کی، 2 قسم کی تشریح کی ہے۔ بس آخری بات کرتا ہوں، یہ بہت اچھا عنوان تھا لیکن ختم نہیں ہونے والا، بڑا لمبا ہے۔ اس آیت کی 2 قسم کی تشریح کی ہے، سمجھو آیت سمجھو۔ مفسرین فرماتے ہیں آیت کے شروع میں ہے ادعونی، دعا مجھ سے کرو، آیت کے درمیان میں ہے عبادتی، میری عبادت، یعنی دعا مجھ سے کرو، جو میری عبادت نہیں کرتا اسے میں جہنم میں داخل کروں گا۔ مفسرین نے آیت کو حل کرتے ہوئے یہ تشریح نکالی کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ آیت ایک ہی ہے، شروع میں لفظ ہے دعا مجھ سے کرو، میں قبول کرتا ہوں، اور آخر میں جب نتیجہ نکالا تو بعد عبادت کی جو میری عبادت نہیں کرتا میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا۔ یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آیت کا کوئی ربط نہیں بنتا، آیت سمجھائی جا رہی ہے کہ آیت کا کوئی ربط نہیں بنتا، ادھر دعا کا تذکرہ ہے ادھر عبادت کا تذکرہ ہے۔ ایک گروپ مفسرین کا اس طرف ہے کہ دعا بھی عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے، یہاں بھی عبادت کا ذکر ہے وہاں بھی عبادت کا ذکر ہے، کوئی آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ دوسرا گروپ اس طرف ہے کہ اللہ رب العزت بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح عبادت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، اسی طرح دعا بھی میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور اسے جہنم میں داخل۔ آیت حل کی ہے انہوں نے۔ بہرحال اللہ ہمیں، بڑا افسوس ہے، یقین کیجئے صدمہ ہے، اللہ ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ سمجھنے کی توفیق دے، صرف رٹے سے اللہ بچائے، سمجھنے کی تو آپ آج کے بعد جتنے بندے یہاں بیٹھے ہیں یہ ٹارگٹ بنائیں، عبادت کا مفہوم سمجھیں، کسی سے بھی سمجھیں، جس طرح کر سکتے ہو کرو۔ یہ آج اگر سانس نکل گیا میری ذمہ داری پوری ہو گئی، میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ عبادت کا مفہوم سمجھ کر نہیں جاؤ گے اللہ کی عدالت میں کوئی ویلیو نہیں۔ عبادت کا مفہوم سمجھا ہوگا، تھوڑی بہت کمزوری اللہ صرف نظر کرتا ہے۔ حدیث میں ہے نبی اللہ رب العزت فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کمزوریوں والا ایک شخص لے کر میں الگ خیمے میں اس کو لے جاؤں گا، حالانکہ اللہ مکان سے پاک ہے، اس کو الگ خیمے میں لے جاؤں گا، اس کو جا کر کہوں گا کہ تو نے یہ کام کیا تھا، یہ کیا تھا، میری بغاوت کی، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، تو وہ وہاں مانے گا اور کہے گا اللہ جس طرح دنیا میں تو نے پردے ڈالے آج بھی پردہ ڈال، کیوں اتنے محشر میں مجھے رسوا کرتا ہے؟ اللہ اسے ادھر معاف کرے، تیرا میرا معاملہ ہے، بس چھوڑ، ختم کرتے ہیں اس کو۔
یہ کمزوریاں اللہ کے بس میں اللہ ختم کرے گا، لیکن جب تک عبادت کا مفہوم سمجھ نہیں آئے گا میاں گزارا نہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔